بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور بلا تخیر تواڈے سامنے انشاءاللہ خطاب واسطے میں دعوت دینا حضرت مولانا وقاص احمد فروقی صاحب۔ بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے ورگے او گناہگاراں نو ساڈے ورگے او گناہگاراں نو اونا گھٹ کے سینے لا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا جدو کل نبیاں اتھے نہ کرنی جدو کل نبیاں اتھے نہ کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی سارے آنکھو تسی نظر تے نہیں آ رہے توڑی آواز آنی چاہیے دی اچھی آنکھو سبحان اللہ جندے پیر دی گل ہو رہی ہے وہ آنکھے سبحان اللہ جدو کل نبیاں اتھے نہ کرنی جدو کل نبیاں اتھے نہ کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی اتھے سب نبیاں میرے آقا نو اتھے سب نبیاں تیرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا جدو سوہن حمد دے جھنڈے نو جدو سوہن حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا بے شک ہے جنت
جنت بہت سونی بے شک ہے جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروجوں سی جس دن اس وچ میرے آقا نے جس دن اس وچ میرے آقا نے سن یارا دے ڈیرا لا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن و حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم شیخ قاری عمران طاہر صاحب جن کی محبت پر دعوت پر آج آپ نے ایک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے اسی طرح مہر صادق صاحب اور اسی طرح محترم جناب مولوی عبدالرحمن صاحب اور اسی طرح ملک بابا سید صاحب جتنے احباب جتنے مسجد کے انتظامیہ ساتھی جنہوں نے جس انداز کے ساتھ بھی اس پروگرام میں تعاون کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں انتہائی خوش ہویا مینوں دسیا گیا ہے کہ صرف 3 مہینیاں دے وچ ماشاءاللہ مسجد دا تسی لینٹر مکمل کر دیتا ہے میرا دل کرتا ہے میں کھڑے ہو کے تو انہوں سلوٹ مارا کہ تسی رب دا کار ایڈی چھیتی بنا چھڑیا سبحان اللہ تے بڑے بڑے امیر لوگ بڑے بڑے شہران دے وچ ہیں رب دا کار نہیں بندا سال گزر جاندے نے لیکن تسی اے اللہ دی تقسیم ہے اللہ جنہ کو چاہے اپنے دین دا کام لے لوے تے توانوں بہت بہت اس گل دی مبارک ہوئے کہ اللہ نے توڑا پیسہ اپنے کار واسطے قبول فرمایا ہے ہر کسے دا پیسہ اللہ قبول نہیں کردہ ہر کسے نو توفیق نہیں مل دیگے میں آخنا ہونا پہلے تے دعا اے کیتا کرو اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا امیر بنائے اور پھر ان جیسا ایمان بھی عطا فرمائے ان کا ایمان آپ کو بتاؤں میرے نبی نے اعلان فرمایا چندے کا میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو مسجد ہے نا صحابہ سے بھر گئی ہے 7 والا جو پلاٹ ہے نا یہ لینا ہے اور مسجد میں شامل کرنا ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے عثمان پورا پلاٹ خرید کر کے مسجد کے لیے وقف کرتا ہے سبحان اللہ اتھے بس نہیں میرے نبی نے پھر اعلان کیا نا مسجد کا اعلان فرمایا تو حضرت عثمان غنی نے ایک بار آ کر عرض کرتے آقا اب مسجد کا کوئی بھی کام ہونا اعلان کی بھی ضرورت نہیں ہے مسجد نبوی کا جو بھی کام ہوگا جب بھی کام ہوگا عثمان غنی اس کو خود کروائے گا سبحان اللہ نے ایسا پیسہ قبول فرمایا ہے ایسا قبول فرمایا حضرت عثمان غنی دا مال ایسا قبول فرمایا ہے آج بھی جا کے ویکھو میں عربی مشائخ نو پوچھے ہے تو انہوں نے میں نو دسیا ہے آج بھی مسجد نبوی دا اتے جرا خرچ ہوندہ ہے نا وہ حضرت عثمان غنی دے اکاؤنٹ چو ہوندہ ہے سبحان اللہ سبحان قیامت تلک واسطے اللہ نے مال قبول کر چھڑے ہے تے کتنے لکھاں لوگوں تھے نماز پڑھ رہے نے کہ جڑی جگہ بنا چھڑیے خرید چھڑیے تو بولو برابر اجر دا ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے سبحان اللہ تو ٹوڑا بھی برابر دا جڑی جڑی اٹلا چھڑیے نا قیامت تلک واسطے اے یاد رکھیا جو اودو تک قیامت نہیں آئے گی آپ نے فرمایا جدو تک ایک بندہ بھی رب دا نام لینا لا زمین تے موجود ہے نا قیامت نہیں آئے گی تے رب دا نام آکے کتھے لئی دا ہے اللہ دے کار وچ تے مانا ہے کہ اے مسجدہ جدو تک آباد نے ادو تک قیامت نہیں آئے گی تے جدو تک قیامت نہیں نہ آندی ادو تک توڑا عجد دے ثواب دا سلسلہ جاری رہے گا سبحان آنکھو نا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات گرامی قدر میں حضرت شیخ صاحب نے حکم فرمایا ہے میں اپنے نبی دے 11 دے ذکر کرنا ہے
تے میرا دل آخدا ہے جدو حضور دے یاراں دا ذکر ہوئے نا تے جڑا بڈھا ہے نا بڈھا وہ بھی جوان بن کے آکھے سبحان اللہ۔ ایک تے تسی مینوں نظر کوئی نہیں آ رہے، اے بتی بس میرے اکھاں چ پی رہی ہے تے بس کوئی نہیں، ویسے گزارا کرنے انشاءاللہ تہاڈی آواز آئے گی تے میرا دل چاہتا ہے میں پہلے امام دا ذکر کراں، پھر مقتدیاں دا ذکر کراں، پہلے پیر دا ذکر ہوئے پھر مریداں دا ذکر ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو جو عظمت، شان، مقام، رفت اور بلندی عطا فرمائی ہے، حضرات گرامی قدر کسی اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظمت عطا نہیں فرمائی۔ حضرت آدم شفیع اللہ آئے، نوح نجی اللہ آئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے، یوسف صدیق اللہ آئے، داؤد خلیفۃ اللہ آئے، بڑے بڑے اللہ کے نبی، پیغمبر اور رسول دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں، لیکن اللہ نے میرے نبی کو نرالی شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے میرے نبی کو نرالی عظمت عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، میرا نبی تمام نبیوں کا امام ہے، میرے نبی تمام انبیاء کرام میں سے اعلیٰ ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے، دلیل کیا ہے؟ آئیے دلیل دینے لگا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام معراج کے لیے جب میرے نبی چل پڑے ہیں، مسجد اقصیٰ پہنچے ہیں، مسجد اقصیٰ میں جا کر کے دیکھا بڑے بڑے نبی موجود ہیں، پیغمبر موجود ہیں، رسول موجود ہیں، حضرت آدم موجود ہیں، حضرت نوح موجود ہیں، حضرت ابراہیم موجود ہیں، حضرت موسیٰ موجود ہیں، حضرت خلیل اللہ موجود ہیں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں جبریل، مقتدی سارے بڑے بڑے نبی موجود ہیں، مصلی کھا لیے، اب نماز کا وقت ہے، نماز پڑھانے کے لیے امام کون بنے گا؟ حضرت سیدنا جبریل نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے، اور میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا تو قرآن پاک میں کائنات کے شہنشاہ نے ایک مجلس کا ذکر کیا، ایک کانفرنس کا ذکر کیا اور کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ کہتے ہو نبیوں مجھ سے وعدہ کرو، میں تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں رسالت دوں گا، تمہیں نبوت دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا، تمہیں عزت دوں گا، تمہیں شان دوں گا، تمہیں مقام دوں گا، لیکن اگر تمہاری نبوت کے دوران میرا سونا نبی آ جائے، آمینہ کا لال آ جائے، عبداللہ کا لخت جگر آ جائے، آمینہ کا نور نظر آ جائے، اشرف المخلوقات آ جائے، افضل الموجودات آ جائے، افضل الانبیاء آ جائے، افضل الاسقیاء آ جائے، اشرف الناس آ جائے، احکم الناس آ جائے، اجمل الناس آ جائے، نبی الحرمین آ جائیں، محبوب رب المشرقین آ جائیں، محبوب رب المشرقین آ جائیں، سید العالمین آ جائیں، سید الراکعین آ جائیں، سید الخاشعین آ جائیں، سید الصابرین آ جائیں، سید القائدین آ جائیں، سید السردار آ جائیں، قافلہ سالار آ جائیں، حبیب کردگار آ جائیں، بہار کائنات آ جائیں، حسن کائنات آ جائیں، جمال کائنات آ جائیں، محمد مصطفیٰ آ جائیں، احمد مجتبیٰ آ جائیں، حبیب کبریاء آ جائیں، خیر الفرا آ جائیں، بدر الدجا آ جائیں، شمس الضحیٰ آ جائیں، احمد مجتبیٰ آ جائیں۔ اگر میرا سونا نبی آ جائے تم نے اپنی نبوت نہیں چلانی، اپنی کتابوں کو بند کر لینے، اپنی امامت نہیں چلانی، بلکہ میرے نبی کا مقتدی بن جانے، میرے نبی کی اطاعت کرنی ہے، میرے نبی کی فرما برداری کرنی ہے۔ حضرات گرامی قدر پھر اللہ نے وعدہ سچ فرما دیا، اللہ نے تمام نبیوں کو
مسجد اقصی میں جمع کر کے میرے نبی کو امامت کے لیے مصلی پہ کھڑا کر کے وعدہ سچ فرما دیا کہ پہلے میرے نبی صرف صحابہ کے امام تھے، آج کے بعد میرا نبی نبیوں کا امام ہے۔ اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ یہ عظمت شان مقام ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرا نبی نبیاں دا امام ہے۔ اور آؤ دیکھو جو صحابہ کرام کی جماعت ہے نا، جیسے میرے نبی تمام نبیوں میں سے اعلیٰ ہے نا، ویسے جو صحابہ کی جماعت ہے نا وہ تمام نبیوں کی جماعتوں میں سے میرے نبی کی جماعت بھی اعلیٰ۔ اچھی بولو، میرے نبی دی جماعت بھی اعلیٰ۔ اور آؤ ان تمام صحابہ کرام میں سے جو سب سے اعلیٰ، رفت والے، بلندی والے، شان والے، مقام والے، حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ، بلند اور بالا ہیں، جن کے لیے رب کبریا نے اعلان فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ میرے نبی دا ہر یار جنتی، بولو میرے نبی دا ہر یار، اونچی اونچی مسجد گونج جائے، میرے نبی دا ہر یار جنتی۔ آپ ماحول پیدا کیجئے، اگر عظمت صحابہ کو سننا چاہتے ہیں پھر ہر بندہ بول لے، حضرات گرامی قدر بول کر کے دسو نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بولو میرے نبی دا ہر یار جنتی۔ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی حیدر کرار، جتنے بھی میرے نبی کے یار ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو اللہ نے یار عطا فرمائے ہیں یہ خود ہی نہیں آگے، اللہ نے ایک ایک ہیرا چن کر کے میرے نبی کو خود عطا فرمائے۔ ایک ایک صحابی کو رب کبریا نے چنے، حضرت ابو بکر کو بنو تمیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیلے غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، اللہ ایک ایک کا دل چیک کرتا چلا گیا۔ جو جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے اللہ اس کو چن کر کے میرے نبی کا یار بناتا چلا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان نیرے وچ اگلی واری نعرے والا بندہ میں نال لے کے آواں گا، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان، توجہ میری طرف رکھیو حضرات گرامی قدر، میرے نبی دی ذات اعلیٰ، بولو میرے نبی دی ذات۔ آج بھی یہ اصول اور قانون ہے کہ اگر لوکی آخدے نے امام اعلیٰ ہوئے نا تے مقتدی بھی اعلیٰ ہویا کر دینے، استاد وڈا ہوئے نا تے لوکی آخدے نے وڈے استاد کو لو پڑھے ہے، اسی وجہ تو وڈی شان ہے، وڈا علم ہے، وڈا مقام ہے۔ جویں دا استاد ہوندہ ہے اویں دا شگرد ہویا کر دے، جویں دا پیر ہوندہ ہے اویں دا مرید ہویا کر دے۔ میں سبحان اللہ قربان جاواں، میرے نبی تو وڈا پیر کوئی نہیں تے میرے نبی دے یاراں تو وڈا مرید کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے میں صرف 5-7 منٹ اپنے نبی کا ذکر کروں اور پھر میں نے اپنے نبی کے ایک یار کا ذکر کرنا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے، میرا دل چاہتا ہے آج ساری رات جری ہے نا حضور دے یاراں دے کھاتے لا دیئے۔ سبحان اللہ۔ آج اللہ پوچھے نا، اللہ پوچھے کی لے کے آئے ہو تے کچھ ہور پلے نہ بھی ہوئے نا تے اے رات چک کے رب دے اگے کر چھڑیے، ایک رات اسی بھی حضور دے یاراں دے نال لائیے۔ سبحان اللہ
اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرات گرامی قدر میرے آقا کی عظمت اعلیٰ، آپ کی رفت اعلیٰ، آپ کی بلندی اعلیٰ، آپ کی شان اعلیٰ، آپ کا بچپن اعلیٰ، آپ کا لڑکپن اعلیٰ، آپ کی جوانی اعلیٰ، آپ کی نبوت اعلیٰ، آپ کی رسالت اعلیٰ، آپ کی طہارت اعلیٰ، آپ کی دیانت اعلیٰ، آپ کی امانت اعلیٰ، آپ کی صبح اعلیٰ، آپ کی شام اعلیٰ، آپ کی رات اعلیٰ، آپ کا دن اعلیٰ، آپ کا بچپن اعلیٰ، آپ کا لڑکپن اعلیٰ، آپ کی جوانی اعلیٰ، آپ کی طہارت اعلیٰ، آپ کی دیانت اعلیٰ، آپ کی امانت اعلیٰ، آپ کی شرافت اعلیٰ، آپ کا قیام اعلیٰ، آپ کے سجدے اعلیٰ، آپ کی دعائیں اعلیٰ، آپ کی معراج اعلیٰ، آپ کی سیر اعلیٰ، آپ کا دن اعلیٰ، آپ کا لمحہ اعلیٰ، آپ کا زمانہ اعلیٰ، آپ کی صورت اعلیٰ، آپ کی سیرت اعلیٰ، آپ کا اخلاق اعلیٰ، آپ کا کردار اعلیٰ، آپ کے گفتار اعلیٰ، آپ کا سینہ اعلیٰ، آپ کا پسینہ اعلیٰ، آپ کا مدینہ اعلیٰ، آپ کی بولی اعلیٰ، آپ کا انداز اعلیٰ، آپ کا لباس اعلیٰ، آپ کی کمبلی اعلیٰ، آپ کا کمبل اعلیٰ۔ پھر مینوں آکھن دیو میرے نبی کی ازواج بھی اعلیٰ، میرے نبی کی بنات بھی اعلیٰ، اے آکھن دیو میرے نبی دا حسن بھی اعلیٰ، میرے نبی دا حسین بھی اعلیٰ، میرے نبی دا ہر رشتہ دار اعلیٰ۔ اور پھر مینوں آکھن دیو نا کہ میرے نبی دے سارے یار بھی سبحان اللہ سبحان۔ میرا نبی اعلیٰ، جو میرے نبی کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے نا تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحابہ کی ایک جو صحابی ہوتا ہے اس کی تعریف امام ابن حجر اسقلانی نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ ومات علی الاسلام۔ آپ فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کر لی اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور حدیث مصطفیٰ آپ کو سناؤں، آپ فرماتے ہیں مر رآنی او رآ مر رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار۔ آپ فرماتے ہیں جنہیں ایمان دی حالت وچ ایک وری مینوں تک لیتا ہے نا اللہ نے ان دے اوتے جہنم دی اگ نوں حرام کر چھڑے۔ سبحان اللہ۔ اگلی گل آکھاں نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں لو ان احدکم عمر عمر نوح، اگر کسی انسان کو اللہ نوح علیہ السلام جتنی عمر عطا فرمائے، کتنی عمر نوح علیہ السلام؟ چلو بڑے بڑے تسی ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، ذرا دسو کتنی عمر؟ بول دے نہیں ہوں اونچی بولو، 950 سال آپ دی عمر نہیں ہے، 950 سال آپ نے توحید دی دعوت دیتی ہے۔ سبحان اللہ ہے، توحید دی دعوت دیتی ہے۔ روایات میں آپ کی عمر 1450 سال تک ملتی ہے۔ 1450 آپ نے کیا فرمایا؟ اگر کسی استاد جی نو ٹھیک کر چھڑو کی مطلب یہ مسئلہ نہیں حل ہو رہے ہیں۔ 1450 سال 1450 سال آپ فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو اللہ میری امت میں سے اگر 1450 سال عمر عطا کر دے اور وہ 1450 سال رب کی عبادت کرتا رہے، سجدے کرتا رہے، قیام کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، 1450 سال رب کی عبادت کرتا رہے، اس کی 1450 سال کی عبادت ایک طرف ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے یار بلال نے جڑا ایک وری مینوں اکھ پار کے تک لیتا ہے، 1450 سال دی عبادت مل کے بھی میرے یار دے ایک لمحے دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان گل ہے وے کہ عملہ دی گالی کوئی نہیں، او آکھ دے فلاں عمل ایمیں صحابہ دا، فلاں عمل ایمیں صحابہ دا، اور میرے نبی فرماتے ہیں عمل دی تے گالی کوئی نہیں، جڑے میرے کول آگے آ کے بہ گئے جنہاں نے مینوں ایمان دی حالت وچ تک لیتا ہے انہاں واسطے پھر ترازو عمل دا رہ ہی کوئی نہیں گیا۔ میرے نبی دی عظمت انی حال ہے، اللہ نے قانون ہے بنائے جڑے میرے نبی دے یار نے اللہ نے سارے واسطے جنت دا اعلان فرما چھڑ۔ تے میں اپنے نبی دے ایک یار دا ذکر کرنا ہے، میرے نبی دا ہر یار ہی آلہ ہے تے جنتی ہے، لیکن میرے نبی کا ایک یار ایسا ہے
جو تمام صحابہ کرام میں سے جن کی نرالی شان ہے، نرالا مقام ہے، سارے صحابہ میرے نبی دے مرید نے، فاروق اعظم میرے نبی دے مرید بھی نے، میرے نبی دی مراد بھی نے، سبحان، سارے صحابہ میرے نبی دے طالب نے، حضرت فاروق اعظم میرے نبی دے مطلوب نے، سارے صحابہ خود چل کر کے آئے نے، فاروق اعظم نو اللہ دے نبی نے رب کلو منگ کر کے لیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آؤ گل شروع ہو گئی، توجہ میرے ور رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیت اللہ دی چوکھٹ پکڑ لیتی ہے، میرے نبی دعا کر رہے نے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتے فاروق اعظم عطا کر دے، اے اللہ عمر عطا کر دے۔ میں پنجابی وچ آکھاں تے میرا نبی عرض کر رہے، اے اللہ عمر عطا کر دے، اے اللہ عمر دی لوڑ پہ گئی ہے، اے اللہ عمر دی لوڑ پہ گئی ہے، اے اللہ عمر دی اسلام نو ضرورت پہ گئی ہے، اے اللہ عمر چاہی دے اسلام دی عزت واسطے چاہی دے، اے اللہ عمر دی اسلام نو ضرورت پہ گئی ہے۔ میں نے کہا بابا حضرت سیدنا فاروق اعظم سے پہلے 39 صحابہ دائرہ اسلام کے اندر موجود، حضرت ابو بکر موجود ہے، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی موجود ہے، لیکن میرا نبی پھر بھی عمر مانگ رہا ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے، حضرت سیدنا فاروق اعظم جب آئے نا، آپ سے پہلے 39 صحابہ موجود تھے، آپ 40ویں بن کر کے آئے ہیں۔ آج بھی یہ قانون ہے کہ جب عمر بندے کی 40 سال کی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں 40 سال کی عمر پختہ جوانی کی عمر ہوا کرتی ہے۔ میں نے کہا بابا جب 40 میں حضرت فاروق اعظم آئے نا تو پھر اسلام کو جوانی مل گئی ہے، اسلام جوان ہو گیا ہے۔ میرا تو کوئی قصور نہیں، آج ہیں تسی سپیکر یوں لایا ہے، آج تو ڈبل تقریر ڈبل زور لگ رہا ہے، تو فیس بھی آج ڈبل ہوئے گی انشاءاللہ، ڈبل زور لو آ رہے ہو تسی، سپیکر بھی دو ایک نال تسی ویسے رکھو ہیں، توجہ میرے بار رکھیا ہے۔ حضرت ایک دعا میرے نبی تمام نبیاں دے بچو نا، آپ علیہ السلام نو رب کو لو منگ کر کے لیتا گیا، ٹھیک ہے جی، سارے نبیاں بچوں حضور علیہ السلام کو اللہ سے مانگ کر کے لیا گیا، اور تمام صحابہ میں سے حضرت فاروق اعظم کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا، سبحان اللہ۔ اے دو دعاواں، ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور عرض کیا جب بیت اللہ تعمیر کر دیا، کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے بیت اللہ تعمیر کر دیا ہے، اے اللہ بھیج دے وہ رسول، رسولن کے اوپر جو تنوین ہے نا وہ عظمت کی تنوین ہے، کہا عظمت والا رسول، شان والا رسول عطا کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے نبی کو مانگا، میرے نبی فرماتے ہیں میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا بن کر کے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم دنیا سے چلے گئے، کئی 100 سال کے بعد میرے آقا حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے آئے، کئی 100 سال لگے، کئی 100 سال لگے، حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے آئے، لیکن آؤ ادھر میں تمہیں اپنے نبی کی دعا بتلاؤں۔ میرے نبی نے رات کی تاریکی میں بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے رب سے عمر مانگا، سال نہیں گزرا، 2 سال نہیں گزرے، صبح کا سویرا ہوا، اللہ نے فاروق اعظم کو ایمان عطا کر کے میرے نبی کی غلامی میں بھیج دیا تھا، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آگے نا تو نماز کا وقت ہوا ہے، نماز کا وقت ہوا تو آپ عرض کرتے آقا کیا کرنے لگے ہیں؟ کہا عبادت کرنے لگے ہیں، کہا آپ
کہ قوم ہمیں مکہ میں عبادت کرنے نہیں دیتی، بیت اللہ میں عبادت کرنے نہیں دیتی، تو حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا میں سنیا ہے تسی مینوں اسلام دی عزت واسطے منگیا ہے تے میرے آ جاون تو بعد بھی میرا نبی چھپ کر کے عبادت کرے، عمر دے آمن دا مطلب ہے کہ یہ آئیے میں آپ کا باڈی گارڈ بنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں میرے نبی کی طرف آنکھ کون اٹھا کر کے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم، پھر اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی، حضرت صدیق اکبر نے نا اپنی زندگی میں ہی حضرت فاروق اعظم کو خلیفہ بنا دیا، خلیفہ بنا دیا ہے۔ حضرت عمر رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، کسی نے پوچھا آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا، عصمت مل گئی ہے، رونے والی کون سی بات ہے؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، اگر میرے دور کے اندر دریائے دجلہ کے کنارے پر اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا، عمر سے اللہ پوچھے گا عمر کیا جواب دے گا؟ آج کے حکمرانوں تمہیں حیا نہیں آتی ہے، تمہارے دور کے اندر کئی غریب پھانسی کے پھندے پر لٹک کر کے مر گئے، روٹی کی وجہ سے آج خودکشی کرتا ہوا مسلمان نظر آ رہا، حرام موت مرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت فاروق اعظم پھر انداز یہ ہے، حکمرانی کا انداز یہ ہے، خلافت کا انداز یہ ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنے رات کے 3 حصے کر ڈالے ہیں، ایک حصہ نیند پوری کرتے ہیں، دوسرے حصے میں رب کی عبادت کرتے ہیں، تیسرے حصے میں مدینہ میں گشت کرتے ہیں۔ کہیں کسی غریب کو ضرورت تو نہیں ہے، کہیں کوئی سائل سوال کرنے والا تو نہیں آ گیا، ایک رات ہے آپ مدینہ میں گشت کر رہے ہیں، آپ نے دروازے پر ایک دیا جلتے ہوئے دیکھا ہے، کہا غلام کو بھیجا جاؤ جا کر کے پتہ کرو یہ کون ہے، یہ خیمہ کس کا لگا ہوا ہے۔ جب غلام پہنچا ہے اس نے کہا میں تمہیں نہیں بتلاتا، حضرت فاروق اعظم خود چل کر کے آئے ہیں، امیر المؤمنین نے نقاب اوڑا ہوا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ گشت کرنے والا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ آگے بھائی کس لیے آئے ہو، کن سے ملاقات کرنی ہے، آپ کی غرض و غایت کیا ہے؟ کہنے لگا میں امیر المؤمنین سے ملنے آیا ہوں، میں فاروق اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن رات ہو گئی، میری بیوی امید سے ہے، میری بیوی کا وقت آ گیا ہے، وہ درد سے ہے، اس لیے میں نے خیمہ یہیں پر لگا دیا ہے، ولادت کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں آپ یہیں پر رکیے، میں ابھی آیا۔ اپنے گھر کے اندر پہنچے، اپنی اہلیہ سے کہا اگر آپ کو بہت بڑی نیکی کمانے کا موقع مل رہا ہو تو پھر کیسا رہے گا؟ کہا بالکل میں حاضر۔ کہا پھر چلیے، میرے ایک دوست کے گھر میں ولادت کا وقت ہے، وہ چل پڑی ہے، انہوں نے چند دانے لیے، گھی اٹھایا اور کہا امیر المؤمنین آپ جو ہے چند لکڑیاں اکٹھی کر لیجئے، ہمیں ضرورت پڑے گی۔ حضرات گرامی قدر لکڑیاں لے کر کے آپ خیمے میں پہنچے ہیں، آپ کی اہلیہ نے کہا آپ لکڑیاں جلا کر کے اس گھی کو پکائیے۔ آپ نے لکڑیاں جلا لی ہے، گھی کو اوپر رکھ دیا ہے، اب یہ دانے بن رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر وہ بدو کہتا ہے، وہ باہر سے آنے والا مہمان کہتا ہے کہ میں نے یہ سمجھا کہ یہ جو بندہ ہے نا، یہ فاروق اعظم امیر المؤمنین نے کوئی غلام رکھا ہوا ہے کہ جب کوئی مہمان مدینے میں آئے تو اس کی خاطر تواضع کرنی ہے، تو میں اس کے ساتھ غلاموں والا سلوک کرنے لگا۔ میں اس کو کہتا جاؤ پانی کا پیالہ بھر کر کے لے کر کے آؤ، تو وہ دوڑ کر کے جاتے اور جا کر کے پانی لے کر کے آتے۔ میں اس کو کہتا تو آگ جلا رہا ہے، تجھے آگ جلانی بھی آتی ہے، تجھے گھی پکانا بھی آتا ہے، یہ پہلی مرتبہ پکا رہا ہے، تو وہ کہتا میں آج کوشش تو کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر وہ کہنے لگا اسی طرح گفتگو چل رہی ہے، اندر سے آپ کی اہلیہ نے آواز دی امیر المؤمنین آپ اپنے دوست کو مبارک دیجئے، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جب اندر سے آواز آئی امیر المؤمنین، وہ شخص دوڑ پڑا، اس کی پگڑی زمین
پر گر گئی کہ میں تو گفتگو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران سے کر رہا تھا، میں تو گفتگو امیر المؤمنین سے کر رہا تھا۔ آپ نے بلایا، کہا بھائی قریب تو آنا، ہمارے پاس تو بیٹھ۔ کہا آپ فاروق اعظم ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں۔ کہا میں ہی فاروق اعظم ہوں۔ کہا پھر اس انداز کا سلوک؟ کہا بابا تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے؟ یہ میرے نبی کا شہر ہے، یہ مدینہ الرسول ہے، اور یہ میرے نبی کا شہر ہے۔ یہاں پر امیروں کو پروٹوکول نہیں دیا جاتا، یہاں غریبوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ آپ دیکھیے آج غریب غربت میں پس گیا ہے، اور کوئی آخر نے فلاں پارٹی چنگی ہے، فلاں اے واریاں واریاں لاندے نے ہیں، پہلے تو لٹنا ہے پھر میری واری آئی ہے، پھر غریباں دا جنہ لو رہ گیا وہ میں لٹاں گا، میں چوساں گا، پھر تیجی پارٹی۔ سانو تو کچھ سمجھ نہیں ہے، عوام تو بے وقوف بنی ہوئی ہے، کبھی کوئی تو کبھی کوئی۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی سیدنا فاروق اعظم جیسا حکمران عطا فرمائے۔ ایک ہی دو ہوئے گا، ایک ہی دو ہوئے گا جدو اسی ٹھیک ہوئیں گے۔ حضرت فرمایا جدو اسی ٹھیک ہوئیں گے۔ آپ نے فرمایا نا جویں دی رعایا تے اوویں دا حکمران ہے۔ تسی گالا کٹ دیو، کالا کٹ دیو بڑے ایم پی ایم این اے نو، وزیر مشیر نو، تے جندہ دا لگا ہے ریڑی تے کھلوتا ہے تے دا لگا ہے تے دو خراب سیب انہیں پا چھڑے نے، ان دا دا ایڈا ہی ہے، ان دا واس ہے نہیں چل دا ہے دھوکھا دیندہ کہ او چلا رہے ہیں اپنا ہے، انہوں بعد دیو کرسی تے اے کی کرے گا؟ اے حساب صاحب ہے کہ ریڈی والا درست ہو جائے، ساڑا کار درست ہو جائے، اسی آپ ٹھیک ہو جائیے تے پھر ساڑے حکمران بھی ٹھیک۔ سبحان اللہ۔ توجہ میرے بھائی، میں آج تو انہوں ایک آئینہ دینا ہے کہ حکمرانی کیویں دی ہوندی سی تے انصاف کیویں دا ہوندا سی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر ہیں، تو شہزادہ ان کا بیٹا ہے، اس نے گھوڑے کی ریس لگائی ایک عام آدمی کے ساتھ، وہ آگے نکل گیا، اس نے کوڑا اٹھایا اور کوڑا اٹھا کر کے اس کو مار دیا۔ اے ہم عزت والے لوگ ہیں اور تو ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ آج بھی یہی انصاف ہے نا، آج بھی یہی انداز ہے۔ حضرات گرامی قدر، بندہ قتل کر کے آنکھ دے اے تو منو جانتا نہیں ہے میری پہنچ کتھوں تک ہے، تو منو نہیں جانتا کہ میں کنا تعلق رکھنا۔ اور پھر ہماری عدالتوں میں انصاف، لنگڑا اور لولا بیچارہ غریب اگر جیل میں گیا، ساری زندگی ناحق کیس کے اندر پھنسا ہوا ہے، وہ دعائی دیتا رہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن عدالتوں میں انصاف اتنا سا ہے، یہ چودھری ہے، یہ پیسے والا ہے، اس نے پیسہ دیا قتل کیا، پیسہ دیا باہر آ گیا، یہ ہمارا انصاف ہے۔ لیکن یہ دور حضرت فاروق اعظم کا، یہ بیٹا چلا باپ کے پاس جا کر کے کہتا ہے آج میرے اوپر ظلم ہوا ہے، شہزادے نے مجھے میرے اوپر کوڑا مارا ہے۔ اور پھر جانتے ہو پھر باپ تے باپ ہویا کر دے، باپ نے جب یہ انداز دیکھا کہا بیٹا آ میری سواری پر سوار ہو جا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دور ظلم کا نہیں ہے، یہ دور عمر کا دور ہے، آ چلتے ہیں مدینہ چلتے ہیں۔ جب مدینہ پہنچے حضرت فاروق اعظم کو بتلایا ہے، حضرت فاروق اعظم نے فوجیں دوڑائی ہے، جاؤ جا کر کے مصر کے گورنر کو لے کر کے آؤ، اس کے بیٹے کو بھی پکڑ کر کے لے کر کے آؤ۔ صبح انصاف ہو گیا، صبح انصاف ہو گیا، کوڑا پکڑا دیا گیا عام غریب بندے کے ہاتھ میں، کہا لگاؤ شہزادے کو کوڑا، پتہ لگے انصاف کس انداز کا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میرے نبی نے رب سے مانگ کر کے لیا گیا، مانگ کر کے لیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، پھر ایک اور انداز یہ بھی آیا آپ کے دور کے اندر، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے حضرت ابو قتادہ
اپنی فوج کے ساتھ چل پڑے ہیں۔ حضرات گرامی قدر وہاں بڑے بڑے پوپ، وہاں بڑے بڑے عیسائیوں کے عالم، انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑتے ہیں، آپ اپنے امیر کو بلائیے، امیر کو بلائیے، ہم چابیاں اس کو سونپ ڈالیں گے۔ آپ نے خط لکھ دیا حضرت فاروق اعظم کو، آئیے یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کہتے امیر کو بلائیے، ہم چابی اس کے حوالے کریں گے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم چل پڑے ہیں۔ آپ نے بیت المال سے ایک اونٹ لیا، ایک اونٹ لیا، ایک سواری لی ہے، بیت المال سے ایک سواری لی ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک سواری لی، غلام ساتھ ہے، سواریاں دو بھی لی جا سکتی تھی۔ اور میں نو آکھر دیو نا آج جرا 50-50 100 پروٹوکول دنال گاڑیاں چل دیا نے، یہ گاڑیاں کس کی ہیں؟ یہ بیت المال کی گاڑیاں ہیں، یہ پاکستان کے خزانے کی گاڑیاں ہیں۔ ایک بندہ چل رہا، پروٹوکول کے پیچھے 20 گاڑیاں چل رہی ہے، لیکن یہ دور حضرت فاروق اعظم کا ہے۔ آپ چل رہے ہیں، آپ نے 2 سواریاں نہیں لی ہیں، ایک سواری لی ہے، آپ سواری پر سوار ہو گئے، تھوڑا عرصہ گزرے، آپ نے سواری کو روک لیا، غلام سے کہا ہے غلام آجا اب تیری باری ہے، تو سواری پر سوار ہو جا، اب میں پیدل چلوں گا۔ غلام کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا امیر المؤمنین، چشم فلک نے پہلے کبھی ایسا نظارہ نہیں دیکھا، حکمران اوپر ہوتے، غلاموں کا تو مقصد ہی پیدل چلنا ہوتے، آپ مجھے اوپر سوار کر رہے ہیں۔ کہا نہیں، یہ میرے نبی کی تربیت ہے، یہ میرے نبی کا انداز ہے، میرے نبی نے انصاف کرنا سکھلایا ہے ہمیں۔ حضرات گرامی قدر سفر طے پا رہا، کبھی آپ سواری پر، کبھی غلام سواری پر، کبھی آپ سواری پر، کبھی غلام سواری پر، لیکن دیکھیے انداز کیسا، سامنے بیت المقدس آ گیا، اب باری پیدل چلنے کی حضرت فاروق اعظم کی آ گئی ہے۔ آپ پیدل چلتے چلتے آپ کا جوتا مبارک بھی ٹوٹ گیا ہے، آپ نے ایک ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں سواری کی مہار پکڑی ہوئی ہے، اور یہ جو غلام ہے یہ سواری پر سوار ہو گیا۔ حضرت ابو قتادہ نے دور سے دیکھا، بھاگتے ہوئے آئے، آ کر کے عرض کرتے امیر المؤمنین ایسا نہ کیجئے، ہماری عزت کا مسئلہ ہے، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے عیسائیوں کے پوپ اپنی کتابیں کھول کر کے بیٹھے ہوئے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے منتظر ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ ان کے پاس تو دوسری سواری بھی موجود نہیں، ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ہمیں عزت ان کی وجہ سے نہیں ملی ہے، ہمیں عزت تو اپنے نبی کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے، ہمیں عزت تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ پیچھے ہٹ جا، عمر چلے گا تو اسی انداز سے چلے گا۔ آپ بیت المقدس میں پہنچے ہیں، بیت المقدس پہنچے ہیں، بڑے بڑے پوپ اور عالموں نے کتابیں کھولی ہوئی، ایک نظر کتاب پہ ڈالتے ہیں، ایک نظر حضرت فاروق اعظم پہ ڈالتے ہیں کہ آپ کے لباس پر 12 پیوند لگے ہوئے، آپ کا جوتا ٹوٹا ہوا ہے اور غلام سواری پر ہے، آپ پیدل چل کر کے آ رہے ہیں۔ جب یہ انداز دیکھا ہے، پوپ نے چابیاں پکڑ کر کے فاروق اعظم کے ہاتھ پہ رکھ دی ہے، کہا ہم نے تورات اور انجیل میں یہ پڑھا ہے کہ اگر تورات اور انجیل میں یہ پڑھا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا نبی علیہ السلام کی امت میں ایک شخص فاروق اعظم نام کا ہوگا، اور اس کا انداز یہ ہوگا اگر وہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے، اس کے ساتھ لڑنا کوئی نہیں ہے، چابیاں اس کے ہاتھ میں تھما دینی ہے۔ چابیاں فاروق اعظم کے ہاتھ میں رکھ ڈالی ہے، اور یہی وہ بیت المقدس ہے، یہی وہ جامعہ اقصیٰ ہے، یہی وہ بیت المقدس ہے، یہی وہ جامعہ اقصیٰ ہے جس کے لیے آج فلسطین کے مسلمان لڑ رہے ہیں، آج فلسطین کے مسلمان جس کے لیے کٹ گئے، آج فلسطین کے مسلمانوں نے اپنے بچوں کے لوتھڑے کروا ڈالے۔ اے آپ جانتے ہیں یہ فلسطین کی سرزمین یہ کون سی سرزمین ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے ہجرت کی تو فلسطین
فلسطین کی سرزمین پر کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا مسکن جو ہے یہ فلسطین کی سرزمین ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فلسطین کی سرزمین پر بیٹھ کر کے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ اور جس چونٹی کا تذکرہ قرآن میں آیا سورۃ النمل کے اندر، اس چونٹی کا جو ذکر ہے یہ ذکر یہ واقعہ بھی فلسطین کی سرزمین کا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے، یہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے جس کے اندر بیت المقدس جامعۃ الاقصی ہے، اور یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کے اندر نبیوں کی امامت حضور نے کروائی ہے۔ آپ معراج پر گئے ہیں تو معراج کی سرزمین بھی فلسطین کی سرزمین ہے۔ آج وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ ہمیں تو وہ ویڈیو بھی ہم تو دیکھ نہیں سکتے ہیں جنہوں نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر کے وہ آواز لگا رہے ہیں کہ کہاں چلے گئے ہو امت مسلمہ، ہمارے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ہمارے بھائی کہاں سو گئے ہیں؟ آج ہماری مدد کو کوئی نہیں آ رہا۔ ہم نے اپنے دودھ پیتے ہوئے اور جن بچوں پر ہم مٹی پڑنا بھی گوارا نہ کرے، اور جن فرشتوں کو ہم دھوپ میں بھی نہ رکھے، ان کو چھلنی کر دیا گیا ہے، ان کے ٹکڑے کر دیا گیا ہے۔ اور یہ کفر، یہ امن پسند کفر، یہ امن کا نام لینے والا، یہ کتے کے حقوق بتانے والا، یہ بلی کے حقوق بتانے والا آج خاموش کیوں ہے؟ اے امن تو میرے نبی نے سکھایا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا مجاہدو اور میرے یارو تم جہاد کے لیے جا رہے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب تم نے لڑنا ہے تم نے بچوں کو کچھ نہیں کہنا، تم نے کافروں کی عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، تم نے ان کے بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا جو اپنا ہتھیار پھینک دے، تم نے ان کو کچھ نہیں کہنا۔ اور یہ میرے نبی کا انداز تھا، یہ میرے نبی کا طریقہ تھا۔ ہم نے اسلام کا پرچم لہرایا، اس انداز کے ساتھ لہرایا ہے، لیکن یہ دہشت گردی یہ جو تم نے اپنائی ہوئی ہے، آج کی اس پروگرام نے ہم یہ حکمرانوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اٹھائیے، فلسطین کا ایک ہی علاج ہے، ذرا بول کر کے بتلائیے، فلسطین کا ایک ہی علاج، الجہاد الجہاد۔ فلسطین کا اور غیر مسلموں کا فلسطین کی مدد کے لیے ایک ہی اعلان ہے، الجہاد الجہاد ہے۔ اسرائیلیوں کا ایک علاج، الجہاد الجہاد۔ آج اگر اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے آپ کو پکارا جائے تو آپ جانے کے لیے تیار ہیں؟ آج بھی وہ غیرت ہمارے درمیان موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم سوئے نہیں ہیں، لیکن کیا کریں، یہ انداز ایسا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ میرے نبی کے یار ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور یہ جو آپ تک دین پہنچا ہے، اسلام پہنچا ہے، یہ آپ تک دین پہنچانے والے کون ہیں بھلا؟ کچھ بولو کون ہے، پھر بولے کون ہے؟ صحابہ۔ کفر کا نام تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ یہ جو دین ہے نا یہ چھا جائے گا۔ اس وقت نبی علیہ السلام کے دور میں یہ دین عرب سے نکلا تھا، لیکن حضرت فاروق اعظم کے دور میں پھر کیسر و کسرا اور پھر یہ ایران اور یہ بیت المقدس، یہ اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ آئیے آخری بات، آپ توجہ میری طرف رکھیں تو آخری بات میرا دل چاہتا ہے اب یہ جو 10 منٹ ہے نا، یہ 10 منٹ تقریر آپ کریں گے انشاءاللہ، اچھی آپ کو کریں گے انشاءاللہ، تھکے تو کوئی نہیں تسی تو پھر بول کر کے دسو جرا دین ٹوڑے تک پہنچے ہے، اور دین پہنچاون والے کون نے بلا؟ نہیں اچھی ذرا اچھی، کون ہے؟ آپ تک دین پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک توحید پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار، آپ کے اصحاب، حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ میرے نبی کے وہ یار ہیں جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے فاروق اعظم کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ آئیے نا حضرت فاروق اعظم زمین پر بولتے ہیں، اللہ قرآن عرشوں سے نازل کر دیتا ہے۔ آئیے انداز آپ کو دکھلاتا ہوں، یہ آ گیا ہے آنے والا، آ کر کے عرض کرتے آقا میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، آئیے آ کر کے جنازہ پڑھائیے۔ یہ کون گیا ہے؟ یہ منافقوں کا سردار ہے، یہ عبداللہ بن ابی منافق ہے، یہ منافقوں کا سردار دنیا سے چلا گیا، مر گیا۔ کہا جنازہ پڑھائیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلتے ہیں ہم جنازہ پڑھاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا میرا دل چاہتا ہے، میری آرزو یہ ہے آپ جنازہ نہ پڑھائیے، آپ جنازہ نہ پڑھائیے۔ آپ کو معلوم ہے یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کی اہلیہ، آپ کی زوجہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی، یہ وہ شخص ہے مرنے والا جس نے صحابہ کو ذلیل کہا۔ آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یار عمر اس کا کردار بھی لوگوں کے سامنے، ہمارا کردار بھی لوگوں کے سامنے ہوگا، اسلام کو فائدہ ہوگا۔ لوگ کہیں گے دیکھیں گے کہ اتنا بڑا منافق ہے، اس کا بھی جنازہ پڑھا دیا، لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اسلام کو فائدہ ہوگا، جنازہ تو ہم پڑھائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے آقا آپ پیر ہیں، میں مرید ہوں، آپ امام ہیں، میں مقتدی ہوں، آپ جنازہ پڑھائیں گے، میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا، میں پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، لیکن آقا میرا دل نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، میرا دل نہیں مانتا۔ ہاں دیکھیے گا، توجہ رکھیے گا۔ میرے آقا فرماتے عمر چلیے اٹھیے، جنازہ ہم پڑھائیں گے۔ میرے آقا چل پڑے ہیں، میرے آقا جنازہ پڑھانے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ جب آپ چل پڑے ہیں اللہ نے جبریل کو قرآن دے کر کے بھیج دیا ہے، جبریل آ گیا ہے، جبریل آ گیا۔ اور میں اپنے محبت کے انداز میں یوں کہا کرتا ہوں کہ جبریل نے آ کر کے میرے نبی کے قدم پکڑ لیے ہیں۔ جبریل عرض کرتے آقا قدم اٹھانے کی اجازت کوئی نہیں ہے، آگے جانے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے پوچھا ہوگا نا جبریل رب کبریا کیا کہتا ہے، کیا پیغام لے کر کے آئے ہو، اللہ کیا کہتا ہے؟ تو جبریل نے یہی کہا ہوگا آقا اللہ وہی کہتا ہے جو زمین پر عمر کہتا ہے۔ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ سونیا عمر دی رائے اللہ نو انی پسند آئی ہے، اللہ نے قانون بنا چھڑیے جنازہ پڑھن تے دور دی گل ہے، تسی ان دی قبر تے کھڑے بھی نہیں ہونا۔ سبحان بولتے زمین پر ہے، قرآن عرشوں سے آتا ہے۔ اسی کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا نا، میرے آقا فرماتے عمر اللہ نے تجھے ایسی جلالت عطا کی ہے، ایسا روب عطا کیا ہے کہ جس راستے سے تو گزرتا ہے نا شیطان کی دڑکی لگ جاتی ہے، شیطان تیرے سامنے نہیں آتا، شیطان تیرا راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ میں نے کہا بابا کل بھی شیطان فاروق اعظم کے نام سے ڈرتا تھا، آج بھی شیطان فاروق اعظم کے نام سے ڈرتا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بیچنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بیچنا پڑا۔ بڑھنے لگا تھا زور جب جہالت کی فوج کا، رب کو زمین پر عمر بھیجنا پڑا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، میرے آقا فرماتے ہیں لو کانا
بعدی نبی اللہ کانا عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا تو میرا یار عمر نبی بن کر کے آ گیا۔ سبحان اللہ۔ آخری بات کرتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے۔ آپ بولتے زمین پر ہیں، قرآن عرشوں سے آتا ہے، اور ایک موقع ایسے بھی آیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی ہے، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور شہادت بھی چاہیے تو اپنے نبی کے شہر میں چاہیے، مدینہ الرسول میں چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت فاروق اعظم فجر کی جماعت کروا رہے ہیں، اب لولو مجوسی نے وار کیا ہے، آپ زخمی ہو گئے، حکیموں نے جواب دے دیے کہ اب آپ باقی نہیں رہیں گے، آپ کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جاؤ جاؤ اماں جان کے پاس جاؤ، صدیقہ کائنات کے پاس جاؤ، اور جا کر کے میرا پیغام ان کو دے کر کے آؤ، اور یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین نے بھیجا ہے، کہنا عمر بن خطاب نے بھیجا ہے۔ میرے بابا کی آخری تمنا یہ ہے، میرے بابا اپنے نبی کے ساتھ روزے میں جگہ چاہتے ہیں، میرے بابا اپنے یار صدیق کے ساتھ سونا چاہتے ہیں۔ ہم نے ساری زندگی اسی طرح گزاری ہے۔ میرے آقا جب آتے نا تو دائیں جانب ابو بکر ہوتے، بائیں جانب فاروق اعظم ہوتے، اور ایک روز میرے نبی نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت والے دن اسی طرح اٹھائے جائیں گے، میرے دائیں جانب ابو بکر ہوگا، میرے بائیں جانب فاروق اعظم ہوگا۔ اے اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ جی ٹوڑی بات ہوئے گی نا، ہنو ہو جی تقریر ہوئے گی، اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ اے لوکی آختے نے حضرت ابو بکر حضرت عمر جنت میں نہیں جائیں گے، اور میں نے کہا تجھے کیا معلوم ہے، تو کل کی بات کرتا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، میں تجھے آج لے کر کے چلتا ہوں، وہ تو آج بھی اپنے نبی کے ساتھ جنت میں ہی آرام فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اے میرے نبی کا روضہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور میں اپنے محبت میں اگر تسی فتوہ نہ لاؤ تو میں آخنا جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا نہیں ہے، جنت کے ٹکڑوں کا بھی سردار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اماں جان کے پاس آ گیا، آ کر کے عرض کرتے، اماں جان میرے باپ کی خواہش تمنا آرزو یہ ہے، اپنے نبی کے ساتھ جگہ چاہیے۔ اماں جان فرماتی ہیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، اور ذرا بول کر کے بتاؤ یہ جو میرے نبی کا روضہ ہے، یہ جو روضہ ہے یہ جگہ کس کی؟ حضرت عائشہ صدیقہ کی، آپ کی اور میری اماں جان کی۔ لوکی آختے نے نہیں نہیں حضرت عائشہ صدیقہ جنتی کوئی نہیں۔ میں نے کہا بابا دیکھ تو صحیح نا، ہر ایک نیک انسان مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، لیکن حضرت اماں عائشہ صدیقہ کائنات میں وہ ہستی ہیں جنہوں نے زندگی ہی جنت میں گزاری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح بھی جنت میں، شام بھی جنت میں، کیوں عبد الرحمن بھائی؟ صبح بھی جنت میں، شام بھی جنت میں، رات بھی جنت میں، اور یہ وہ جنت ہے جس میں جبریل رب کا قرآن لے کر کے آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر توجہ، وہ کہتے ہیں نہیں 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 میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں حضرت عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا۔ میں نے کہا بابا قرآن نے ان کو مومنوں کی ماں کہا ہے، تیری ماں کوئی نہیں کہا۔ اگر تجھے ان کا بیٹا مان لے اس کا مطلب تجھے مومن مان لے، نہیں نہیں تو کوئی نہیں ہے، وہ مومنوں کی ماں ہے۔ یہ حلالی بیٹھے ہیں، یہ اپنی اماں کے حلالی بیٹے بیٹھے ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت صدیقہ کائنات کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ فرماتی ہیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن عمر کا ایک میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، آج یہ جگہ دے کر کے نا
میں آج عمر کا وہ احسان چکائے جا رہی ہوں۔ احسان کون سا؟ توجہ رکھیے، آپ فرماتی ہیں وہ دور بھی آیا جب منافقوں نے میرے اوپر تہمت لگا دی، 40 دن گزر گئے، وحی کا نزول نہیں ہوا، میرے آقا بڑے پریشان، کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں، کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں، کسی نے کہا آپ اور نکاح کر لیجئے، آپ کو کوئی بیویوں کی کمی تو نہیں ہے، کسی نے کوئی مشورہ دیا، پھر میرے نبی نے ایک مشورہ نا حضرت فاروق اعظم سے بھی مانگا، عمر یار تو بتانا تیری کیا رائے ہے میری زوجہ عائشہ کے بارے میں؟ تو حضرت فاروق اعظم عرض کرتے آقا میں اپنی رائے تو بعد میں دیتا ہوں، پہلے آپ یہ تو بتلائیے آپ کا رشتہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ یہ کروایا کس نے تھا؟ وچولا کون ہے؟ آج بھی یہ پڑھے لکھے یہ وڈیرے بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، آج بھی یہ قانون ہے کہ جب میاں اور بیوی کے درمیان کوئی بات ہوتی ہے تو سیانے آخدے نے وچولے نو بلا کے لے کے آؤ، وچولے نو پوچھو انہیں کی ویک کر کے جوڑے ہے، وچولے سے پوچھا جائے اس نے کیا دیکھ کر کے رشتہ کروایا ہے؟ کہا عرض کیا آقا وچولا کون ہے؟ میرے نبی فرماتے عمر وچولا کوئی اور نہیں ہے بلکہ رب کبریا ہے، اللہ کی مرضی سے رشتہ ہوا نا، جبریل تصویر لے کر کے آیا، جبریل نے پیغام دیا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہم نے عائشہ کو بنایا آپ کے لیے، عائشہ کی بنتر اور بناوٹ آپ کے لیے، ہم نے عائشہ کا نکاح آپ سے کرنے کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے جب یہ سنا آپ عرض کرتے آقا اگر رب کا انتخاب ہے، اگر اللہ کا حکم ہے، پھر فاروق اعظم کا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر ایک گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی کیسے آنے دے سکتا ہے؟ آقا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ اے میرا نبی پاک، میرے نبی کا پسینہ پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا لباس پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا انداز پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کی جوانی پاک، میرا نبی پاک، بولو میرے نبی کی زوجہ بھی پاک ہے۔ یہ جملے فاروق اعظم نے زمین پر بولے، جملے سنیے گا کیا بولے کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہے۔ میں اپنے محبت میں یوں کہا کرتا ہوں اللہ نے دی ہوگی آواز جبریل کو، اور جبریل جا جا جلدی چلا جا، جلدی زمین پر چلا جا۔ جبریل نے عرض کیا ہوگا ربا کوئی پیغام دے تو لے کے جاؤں، کوئی حکم دے تو لے کر کے جاؤں۔ اللہ نے کہا ہوگا جبریل زمین پر چلا جا، جو فاروق اعظم زمین پر گفتگو کر رہا ہے ریکارڈ کر کے لے کر آ جا، میں قرآن بنا کر کے نازل کر دیتا ہوں۔ جو جملے زمین پر فاروق اعظم نے بولے وہی جملے اللہ نے قرآن کی آیت میں پرو دیے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ اسی لیے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کہا کرتی تھی کہ جب میں نے مصلی بچھا لیا، میں نے دعائیں شروع کر دی، تو پھر میرا ایمان یہاں تک تو تھا کہ اللہ جبریل کو بھیجے گا اور صرف پیغام آ جائے گا، پیغام جبریل لے کر کے آ جائے گا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ رب کبریا میری عزت کی صفائی کے لیے خود کلام کرے گا، اللہ قرآن بنا ڈالے گا، قرآن کی 18 آیات نازل کر دے گا۔ اسی لیے پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ جب تہمت حضرت یوسف پر لگی تب چھوٹا بچہ بولا، جب تہمت اماں عائشہ صدیقہ پر لگی تب رب سچا بولا۔ اللہ نے بول کر کے میری اماں جان کی عزت کی صفائی دی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا، کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو عائشہ، دو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا۔ ان پہ تہمت لگی
نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا۔ کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا